Alhamdulillah, sorry. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالیٰ علوم الحدیث کی ہماری اس کلاس میں ہم سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث کا جو لفظ ہے اس کے ڈکشنری یا لغوی معنی کیا ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب وہ ایک اسلامی اصطلاح یا ایک ٹرمینالوجی بن گئی تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ خود حدیث کی جو حجیت ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک سورس آف لا ہے یا یہ ہمارے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے کیا ایویڈنسز اور شواہد ہمیں قرآن کریم سے ملتے ہیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، مینلی قرآن کریم سے ہم اسے دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ حدیث کی حفاظت اور اس کی اشاعت، اس کا کیا کام جو ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد صحابہ کرام اور پھر تابعین کے زمانے میں کس قسم کا ہوا. جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ پہ ڈسکس کیا تھا، ایک بہت بڑا اعتراض جو احادیث کے مجموعے پر گڑھا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ تو 200 سال بعد جو ہے وہ آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سال بعد. تو 200 سال میں تو کوئی چیز کہاں سے کیا بن جاتی ہے. تو یہ جو ہے صرف اٹس ہسٹری اور اس کی سے بس اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ مبارک میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات جاری کی، پھر اس کے علاوہ وہ کون سے ریٹن ڈاکیومنٹس تھے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. اس کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے کیسی محنت کی اور کیسے جو ہے اپنے انڈیویجول جسے کہا جائے گا کہ کلیکشنز بنائے، اور اس کے بعد تابعین کے زمانے میں. تو آج سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ورڈ حدیث. حدیث کا جو لفظ ہے اٹس این عربک ورڈ. دیکھیے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کے بعد بہت سارے لفظ جو عربی زبان کے تھے وہ ایک اصطلاح بن گئے، وہ ایک ٹرمینالوجی بن گئے. ٹرمینالوجیز وہ ہوتی ہیں جن کا ایک فکسڈ میننگ ہوتا ہے، جن کی ایک فکسڈ جو ہے ڈیفینیشن ہوتی ہے. ڈیفینیشن جو ہے وہ معنی کو یا کسی چیز کی کے مفہوم کو جو ہے فریز کر دیتی ہے. تو کہ اب آپ جب بھی اس کو ایز اے اصطلاح دیکھیں گے، ایز اے ٹرمینالوجی دیکھیں گے، آپ کو اسی معنی پر جانا پڑے گا. ہم اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں لا سکتے. جیسے ہم اپنی اسکول کے زمانے میں کیا کرتے تھے نا، ہمیں ڈیفینیشنز یاد کرنے پڑتے تھے. اب ڈیفینیشنز میں آپ اپنا انٹرپریٹیشن نہیں لکھ سکتے تھے. ٹیچر اسی وقت مارکس دیتی تھی جب آپ نے بالکل ورڈ ٹو ورڈ وہی لکھا ہو جو ٹیکسٹ بک میں ڈیفینیشن دیا ہوتا تھا، رائٹ. سو ڈیفینیشن جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں. لیکن آئیے ہم دیکھیں کہ جب تک یہ ایک ٹرمینالوجی نہیں بنی تھی، ایک اصطلاح نہیں بنی تھی، تو حدیث کا یہ لفظ جو ہے، عربی زبان کا جو لفظ ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے یا اس کی ڈکشنری میننگ کیا ہے. تو بہت سارے لفظ ہیں جس سے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ اس کا لغوی مفہوم کیا ہے. تو عربی زبان میں جو ہے حدیث کا مطلب ہوتا ہے جو کہ قدیم کی ضد ہو. Everything that is new is called حدیث. قدیم یعنی پرانا. So حدیث is something that is new. All right, which is جدید جسے ہم کہیں گے. اسی طرح حدیث کا ایک معنی جو ہے، ایک تو ہے قدیم کا اپوزٹ ہے حدیث، دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ ہے بات چیت، وہ ہے ٹاک. یہ لفظ کیسے جو ہے مستعمل ہوا دیکھیں. اب آپ اندازہ کریں کہ سپوز آپ جو ہیں آپ کے شہر میں
کوئی ایسے شخص آتے ہیں، ایک ایسے صحابی آتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ہے وقت گزارا ہے، تو آپ کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ چاہیں گے کہ آپ انہیں بلائیں، اپنے گھر پہ بلائیں، گھر پہ نہیں تو اپنے محلے کی مسجد میں بلائیں، اپنے اسلامک جو بھی آپ کا سینٹر ہے وہاں بلائیں، آپ ان سے بہت ساری باتیں جاننا چاہیں گی، ہے نا؟ آپ جاننا چاہیں گی کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کتنا وقت گزارا، کیسے وقت گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ جاننا چاہیں گے. تو یہ بات چیت، یہی جو ہے پھر حدیث کے لیے لفظ بات چیت بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے مقامات پہ جایا کرتے، یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی تھی، وہ جب صحابہ کرام سے ملتے تو وہ ایک دیوانہ وار جو ہے لپکتے اور بات کرنا چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جاننا چاہتے، جیسے ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جاننا چاہے گا، اور ہم میں سے کوئی بھی جو ہے اسے اس کو معلوم کرنا چاہے گا. تو اس کا ایک معنی جو ہے گفتگو ہے، بات چیت ہے، اور اس طرح سے جو ہے یہ لفظ ایک وسعت اختیار کر جاتا ہے، یعنی اس کی جو ہے ایک اور یعنی اس میں ہر قسم کی خبر بھی شامل ہو جاتی ہے. اٹ کین بی یوز فار نیوز. اس طرح سے اس میں جو ہے کوئی واقعہ جو ہے، کوئی انسیڈنٹ جو ہے وہ بھی جو ہے شامل ہو جاتا ہے. یہ سب اس کے لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ لغت میں تھے. یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یہ لفظ جو ہے عرب استعمال کر رہے تھے. تو ان کے نزدیک جو ہے اس کا کیا معنی تھا؟ تو یہ معنی تھے، اس کے لغوی معنی تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معنی جو ہے، اب جب ہم حدیث کہتے ہیں تو اس کا مطلب محض بات چیت، اس کا مطلب محض خبر، یا اس کا مطلب اینی تھنگ نیو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا ہے. ہاں، یہ سب معنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اب وہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، وہ ایک ٹرم بن گئی ہے، وہ ایک جو ہے اسلامک ٹرم بن گئی ہے. تو پھر اس کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. ہر اصطلاح جو ہے وہ اپنے اندر ایک ڈیفینیشن رکھتی ہے. تو یہ اصطلاح، یہ ٹرمینالوجی جو ہے، اس کا کیا معنی ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم قانونی طور پر سمجھیں کہ حدیث کیا ہے. تو ہمارے اسکالرز، ہمارے علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، that is his words. انشاءاللہ ہم اس کے ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، his actions. ایک دم بیسک معنی ہے جو ہم کر رہے ہیں. Then his احوال. احوال would be how he was, like, you know, his state. And the fourth is his تقریر. تقریر ہم اردو والے جو ہے تقریر کو سمجھتے ہیں اسپیچ، پر یہ تقریر قرار سے نکلا ہے. قرار کا مطلب یہ ہے کہ اپروول، یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو ڈس اپروو نہیں کیا. اب یہ بھی ہم آگے چل کے سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے. یہ وہ والا تقریر نہیں اردو والا، یہ عربک والا تقریر ہے. تو ہر وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، اسے جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حدیث کہلاتا ہے. See, this is very important to understand. یہ آپ لکھ لیں. In fact, I'm going to give you an exercise at the end of it, کہ آپ نے 2 سوالات کے جوابات لکھ کے بھیجنے ہیں گروپ پہ. پہلا سوال یہ کہ
حدیث کے لغوی معنی کیا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے، اور دوسرا حدیث کے اصطلاحی معنی کیا ہے. ایز اے ٹرمینالوجی جو ہے اس سے کیا مراد ہے، واٹ ڈز اٹ مین، حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ حدیث کہلاتی ہیں. فار ایگزامپل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کمانڈ بھی شامل ہو سکتا ہے. سو دس از حدیث. نیکسٹ افعال کا ایگزامپل اگر میں دوں تو جیسے وہ کام، وہ ایکشنز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے سے جو ہے انجام دیے، انٹینشنلی انہیں انجام دیا. فار ایگزامپل ہمیں ملتا ہے حدیث میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو ہے قمیص پہنتے تو پہلے جو ہے سیدھا ہاتھ جو ہے وہ سیدھے آستین، سیدھی طرف سے جو ہے پہنتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمانڈ ہمیں نہیں مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا دار و مدار اعمال پر ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمانڈ تھا. لیکن ہمارے صحابہ کرام نے دیکھا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے، وہ انٹینشنلی جو ایکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ افعال ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے حدیث بن جاتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ہے احوال، لائک ہاؤ واز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹینشنل ایکشن سے نہیں ہو رہی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک ہے. تو ان سب کی جو کیفیات، ریش یعنی بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ احوال میں شامل ہیں. تو اگر ہمیں صحابہ کرام سے پتہ چلتا ہے اور وہ بتاتے ہیں، اس کی اتھارٹی ہے پوری، ہم اب اسے دیکھیں گے انشاءاللہ اصول الحدیث میں بھی کہ حدیثیں ہم تک پہنچی کس طرح سے ہیں. تو احوال جو ہے اس کی مثال، یعنی اس کا یہ اگزامپل ہے کہ وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات یا وہ چیزیں جو بلا ارادہ جو ہے وقوع پذیر ہو جائیں، یا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹینشنلی جو ہے وہ ایکشن میں نہیں لائے ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، احوال اب تقریر جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم اردو والے سمجھتے ہیں تقریر کا مطلب سپیچ ہوتا ہے، یہ عربک کا تقریر ہے. تقریر یہاں قرار سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہ فرمایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم یہ جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی حرام پہ خاموش نہیں رہیں گے. ہماری طرح نہیں کہ ہم اپنا نقصان فائدہ دیکھیں گے یا ہم اپنی جان بچانے کی جو ہے پہلے کوشش کریں گے، یعنی یہ سارے جو چیزیں ہماری مد نظر ہوتی ہیں کہ پھر ہمارے سامنے گناہ کا بھی کام ہو تو ہم جو ہے اسے ہونے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ذات اقدس جو ہے وہ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے کوئی حرام بات ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نکیر نہ فرمائے. تو اس سے ہمارے اسکالرز نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو. فار ایگزامپل حضرت عمر بن عاص نے جو ہے ایک موقع پر بہت شدید سردی تھی، تو اس وقت جنہوں نے غسل جنابت کے بجائے جو ہے صرف تیمم جو ہے وہ فرمایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ دیکھیں انہوں نے تو ایسے کر لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کچھ بھی نہیں انہوں اس کے تعلق سے فرمایا. کہہ رہے how can he do that or what he did was wrong or he did not show his disapproval. تو اس سے جو ہے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر صحابہ کرام جو ہیں یہ بات بتائیں کہ ہم لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایسا کیا کرتے تھے یا ایسا ہوا کرتا تھا، تو یہ بھی جو ہے کیا ہو جاتی ہے، یہ تقریر ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے کسی صحابی نے ہمیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زمانے میں اذان جو ہے اس کے کلمے دوہرے ہوا کرتے تھے، یعنی دو بار جو ہے اس کے کلمے دہراتے تھے.
تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ حدیث کسے کہتے ہیں. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ورڈز ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انٹینٹ، اپنے ارادے سے فرمائے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو وداؤٹ انٹینٹ ہیں، جو بلا ارادہ ہیں، جن کا تعلق کیفیات سے ہے. اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. تقریر کا مطلب کوئی ایسا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈس اپروو نہ فرمایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر نہ فرمائی ہو، تو وہ بھی جو ہے پھر حدیث کہلاتی ہے. So see, these are the two important definitions that ہمیں پتا ہونا چاہیے جب ہم علوم الحدیث جو ہے اسے پڑھ رہے ہیں یا اسے سیکھ رہے ہیں. اب آئے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی حجیت کہ ٹھیک ہے نا، قرآن کریم نازل ہو گیا اور اب کیا بات ہے نا، فائن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اللہ رب العالمین نے جو ہے اس بات کا بھی وعدہ فرمایا کہ ہم اسے آپ کو پڑھوا بھی دیں گے، یاد بھی کروا دیں گے، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیتے ہیں، ہم اس کی تفصیل بھی کرا دیں گے اور اس کا بیان کرنا بھی جو ہے ہم آپ کو کروا دیں گے. ہر سٹیپ پہ جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے انتھک کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ قرآن کریم کی حفاظت، قرآن کریم کی تدوین جو ہے خود اپنے ہی حیات مبارکہ میں جو ہے وہ کروائی. تو بس کافی ہے نا ہمارے لیے، اب ہمیں حدیث کیوں چاہیے؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ حدیثیں ہیں اس وجہ سے ہمارے بیچ میں اختلافات ہیں، یہ حدیثیں اس وجہ سے جو ہے، کوئی کہتا ہے یہ حدیث ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ حدیث نہیں مانیں گے، ہم وہ حدیث مانیں گے، کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ حدیث اس سے کم امپورٹنٹ ہے. تو اتنے سارے جو ہے الگ الگ جو ہیں لوگوں کے اوپینینز ہو گئے ہیں. کتنا اچھا ہوتا نا کہ ہم صرف ایک قرآن کو ہی بس مان لیتے. تو یہ جو ہے ہماری بہت زیادہ لا علمی یا ہماری کم علمی ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں کہ حدیثوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے. انفیکٹ حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت کا خزانہ ہے جو دراصل ہمیں بہت سارے تفرقات سے بچا دیتی ہے، اور ایک قول فصیل جو ہے ہمیں مل جاتا ہے. اس لیے کہ اگر حدیث نہ ہو، میں نے یہ ٹاپک ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے حدیث ہمارے لیے معاون ثابت ہوتی ہے، وہ ہمیں اسسٹ کرتی ہے، ہمارے لیے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو اسسٹ کرتی ہے، قرآن کریم کو جو ہے ان ٹوٹو اپنی زندگی میں ان پریکٹیکلٹی جو ہے اسے نافذ کرنے کی جو ہے حدیثیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا جو ہے دراصل ہماری مدد کرتا ہے، ہماری جو ہے ہماری ایڈ کرتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا حجیت ہے، یعنی اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس. بیکاز بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان سارے پرابلمس کے پیش نظر، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بیچ میں اتنے ساری فرقے بندیاں صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایک بولتا ہے کہ ہم اس حدیث کو مانیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہمارے نزدیک تو یہ زیادہ اہم ہے، تو لوگوں کو لگنے لگا کہ اچھا جو بیسٹ طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سب قرآن پہ جمع ہو جائیں اور ہم سب جو ہے بس قرآن کی بات کریں، اس کے بعد کسی اور چیز کی بات نہ کریں. تو دیکھیے یہ ایک بہت ہی جسے کہا جائے گا کہ غلط انٹرپریٹیشن ہوگا دین کا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود اللہ رب العالمین نے سورۃ النجم میں اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، سورۃ النجم کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ اپنی ڈیزائر سے نہیں فرماتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی ڈیزائر سے کوئی بات نہیں فرماتے، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. اسی طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کوئی بات نہیں کہہ دے رہے ہیں. اس کے بعد سورۃ الحشر میں کی 8 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دے دے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، تو جو ہے تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ منع کر دیں اس سے باز رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا جو ہے ایکچولی اللہ رب العالمین کے احکامات کو جاننے کا ذریعہ ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی 65 نمبر کی آیت میں فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بس تیرے رب کی قسم وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان تمام باتوں میں حکم اور فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں جو ان کے باہمی جھگڑوں میں پیدا ہوئی ہیں، پھر اپنے اندر کسی قسم کی تنگی اس فیصلے کے متعلق نہ پائیں جو تم نے کر دیا ہو، اور کلیتاً جو ہے پورے کے پورے اس فیصلے کے آگے جھک جائیں۔ اس کے علاوہ سورۃ النساء کی 64 نمبر کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اسی لیے کہ اس کی فرما برداری کی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کی اطاعت کا جو چینل اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ پھر سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بس چاہیے کہ جو پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ڈریں اس بات سے کہ کسی آزمائش اور فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں یا ان کو دکھ بھرا عذاب پکڑے۔ تو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہے ہمیں بہت سارے فتنوں سے محفوظ و معمون رکھتی ہیں۔ پھر یہ اہم آیت سورۃ الاحزاب کی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ سب کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ سب کے لیے اللہ کے رسول میں بہت اچھا ایک ماڈل ہے، ایک رول ماڈل ہے، somebody to follow۔ یہ کتنا آسان کر دیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین پر چلنا، دین کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا، کہ ہمیں ایک رول ماڈل اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا جو اللہ کی اور یوم آخر کی امید رکھنے والا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہوں۔ وَذِكْرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تو وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد رکھنے والے ہوں، جو اللہ اور یوم آخر پر جو ہے اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہوں، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے ایک بہترین اسوہ ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آل عمران کی 31 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کہو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یعنی اب ہم سب اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں نا، ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا پروف کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تاکہ اللہ بھی جو ہے وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو تمہارا کلیم تو ہے کہ میں اللہ سے میں یہ کلیم کر رہی ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، تو اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے کروں۔ اتباع جو ہے کسی چیز کو فالو کرنے کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز کے کو بالکل بنوعن جو ہے اس کی کاپی کرنا، اسے فالو کرنا جو ہے وہ اتباع میں آ جاتا ہے۔ اطاعت اور اتباع میں ایک ہلکا سی فرق ہے۔ اطاعت جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مجھے کوئی حکم دے گا تو میں اس کی اطاعت کروں گی نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کرو تو میں یہ کروں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مت کرو تو میں نہیں کروں گی۔ اتباع جو ہے اس سے ایک سٹیپ آگے ہے۔ اتباع میں صرف اس بات کا انتظار نہیں کروں گی کہ کیا جو ہے کمانڈ دیا جا رہا ہے، بلکہ میں آگے بڑھ کر وہ کرنا چاہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہو۔ فار ایگزامپل ہم یہ بہت کامن سا ایگزامپل ہے جو دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قمیص کے اوپر کا بٹن تھا وہ اس دن کھلا ہوا تھا۔ تو جب ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیکھا تو زندگی بھر جو ہے پھر انہوں نے اپنی قمیص کے اوپر کے بٹن نہیں لگائے۔ تو اب یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا، یہ تو کوئی دین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ اور محبت کیسی چیز ہے؟ محبت انسان کے اندر
وارفتگی پیدا کرتی ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں آج ینگسٹرز کو، ہم دیکھتے نہیں ہیں آج ان چھوٹے چھوٹے ینگ بچوں کو کہ کیسے اسپورٹس کے سٹارز کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں، کیسے جو ہے فلمی جو فلم میں کام کرنے والے ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا کی محبت ہے، وہ محبت جو اللہ کے لیے ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اس میں کیسے وارفتگی نہیں ہوتی. تو یعنی یہ کوئی فورن چیز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نہیں سمجھ سکیں، کہ اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں بہت بہت جو ہے وہ محنت کرنا پڑے، کہ محبت جو ہے وہ کیسی وارفتگی اپنے اندر رکھتی ہے. بلکہ محبت کا ایک جسے ہم کہیں گے کہ مینیفیسٹیشن یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ مجھے کس میں آرام ملتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا سامنے والے کو کس میں آرام ملتا ہے. دیکھیے ہم سب عورتیں ہیں، تو ایک بہت جو بیسک سا رول ہم سب نے انجام دیا ہے، ہم میں سے بہت اکثریت نے، وہ ہے ایک والدہ، ایک ماں کا کردار. کتنی عجیب بات ہے نا کہ ماں جو ہے، دیکھیں نا، محبت جو نیچرل محبت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اس میں جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے کیا کر دوں. جب بچہ چھوٹا ہے، جب شیر خوار ہے، انفنٹ ہے، ابھی بہت چھوٹا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ گیلے کپڑے میں سوئے. اگر اس کا ناپی گیلا ہو گیا ہے تو پہلی چیز ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسے چینج کریں. آلریڈی یعنی ہم ہر وقت اس بات کی کوشاں رہتے ہیں کہ ہاں بچے کو جو ہے کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو کیسے ہوتا ہے یہ؟ ہم اپنی نیند اور بہت ساری اپنی کمفرٹ جو ہم ادروائز نہیں کرنا چاہیں گے ہم کرتے ہیں ان the capacity of a mother. کیوں؟ بیکاز ایک بہت نیچرل سا جذبہ ہے محبت جو انسان سے یہ سب کرواتی ہے. تو نیچرل محبت، اور پھر نیچرل محبت ایسی نہیں ہوتی کہ بس ہم 9 to 5 اپنی اولاد سے محبت کریں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے، ہے نا. نیچرل محبت پھر ہمیشہ ہوتی ہے نا، وی آر آلویز ان دیٹ اسٹیٹ. تو وہ کوئی وقت کی پابند نہیں ہوتی کہ ہاں بس نماز پڑھ لیا تو آ گئے، پھر نماز سے جو ہے نعوذ باللہ نکل کے جو ہم پب میں جائیں گے، یا مسجد سے نکل کے پب میں جائیں گے، یا پھر جو ہم جوا کھیلیں گے اس طرح سے. سو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت جو ہے، جو نیچرل محبت ہے، وہ ہمیشہ رہتی ہے. وہ وقت کی پابند نہیں ہوتی کہ بس اتنے وقت سے اتنے وقت تک رہے. اس پہ وارفتگی ہوتی ہے، اس میں جو ہے کچھ کر دینے کا جو ہے ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر جو ہے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. تو یہ اتباع دراصل وہی وارفتگی ہے. جو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی ہر ایک چیز کو جو ہے ہم فالو کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے یہ تو وہ قرآن کریم سے، اس کے علاوہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے اقوال ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، بے شک اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان حد فاصل کی جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سلف صالحین ہیں، ہمارے سلف صالحین یعنی ہمارے وہ سلف صالحین دراصل ایز این اصطلاح جو ہے کنہیں بولا جاتا ہے؟ صالحین کا رائچس پریڈیسیسرز. یہ ہمارے پریڈیسیسرز ہیں، ان کے ساتھ ہم رائچس لگاتے ہیں صالحین. تو اس میں دراصل صحابہ شامل ہیں، تابعین شامل ہیں. انشاءاللہ میں ان کی بھی ڈیفینیشن جب ہم اصول الحدیث کے چیپٹر پر آئیں گے تب کریں گے انشاءاللہ. تابعین تو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اور تابعین. یہ 3 کیٹیگریز جو ہے اصطلاحی طور پر سلف صالحین بناتی ہیں. اب اس کے بعد جو بہت سارے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، اب جیسے ابن تیمیہ ہیں، نہ وہ صحابہ کرام ہیں، نہ تابعین ہیں، نہ تابعین ہیں. تو ہم ابن تیمیہ کو کیا نہیں سلف صالحین میں شمار کریں گے؟ ہاں. تو ہمارے جو ایسے اکابر ہمارے علماء ہیں، کبائر علماء ہیں، جو خود اپنے اندر جو ہے ایک اتھارٹی رکھتے ہیں، پھر انہیں بھی ہم پریڈیسیسر یا سلف صالحین کہتے ہیں. بٹ ایز اے ڈیفینیشن، یعنی جب ہم
جب ہم کسی اسلامک ٹیکسٹ میں اس کو ایز اے ٹرمینالوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ 3 کیٹیگریز آف یہ جو 3 جنریشنز ہیں صحابہ کرام کی، تابعین کی اور تبع تابعین کی، یہ شامل ہوتی ہیں، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کرام، پھر ان کے بعد اور ان کے بعد. تو اس طرح سے اس 3 جنریشن کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو صالحین ہیں ان کے نزدیک بھی جو ہے حدیث کی جو حجیت رہی ہے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی لا ایکسٹراپولیٹ کریں گے تو اس کے لیے سورس صرف قرآن ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہوں گی. فار ایگزامپل ابھی لیٹس سی واٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈیڈ. سو حضرت ابو بکر یہ جو ہے روایت دارمی میں ہے، مسند دارمی میں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ جب بھی حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا تھا تو وہ پہلے اس کا آنسر اللہ کی کتاب میں ڈھونڈتے تھے. اگر اس میں نہیں پاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو ہے دیکھتے کہ کیا اس کے تعلق سے کوئی مل سکتا ہے جواب، اور اگر اس سے بھی حل نہ ہوتا تو پھر جو ہے مشورہ کرتے، مسلمانوں سے پوچھتے. Let's see what was the method of خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ یہ تھا کہ جب بھی قاضیوں کو مقرر کرتے تو ان کو یہ تاکید کرتے اسپیشلی کہ دیکھو جب بھی تمہارے پاس کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو جو تاکہ تمہیں اسی میں جواب مل جائے اور تمہیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. لیکن اگر کتاب اللہ میں اس کا جواب نہ ملے تو سنت رسول میں جو ہے اسے ڈھونڈو، پھر اس کا اتباع کرو، اور اگر سنت رسول میں بھی ظاہر نہ ہو تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرو. اب یہ سارے لفظ جو ہیں انشاءاللہ تعالی we will be dealing with them in detail کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں. اجتہاد is apply your own intellect، اور جو آپ کے پاس قرآن اور حدیث سے جو کی جو ورسز ہیں، اس کا جو مدعا ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر جو ہے آپ ایک فیصلہ کریں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ طریقہ کار تھا. اس کے بعد اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے جو حدیث کی جو حفاظت تھی اور اس کی اشاعت کا کیا کام ہو. دیکھیے فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہترین کام جسے ہم کہیں گے کہ وہ صحابہ کرام کا وہ جو گروہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تربیت پائی تھی، ان کے اندر جو چیزوں کو کرنے کا شوق تھا، جو حوصلہ اور جو ولولہ تھا، وہ غیر معمولی تھا. اب دیکھیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ابتدا میں کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں لکھنا شروع کی، باتیں حدیث باتیں ہیں، رائٹ. تو وہ اپنی جرنل یا اپنی خود کی پرائیویٹ ڈائریز جسے ہم کہتے ہیں وہ مینٹین کیا کرتے تھے. تو انیشل یعنی بہت ہی انیشل پیریڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور یہ بہت اچھا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے درمیان کبھی بھی اس بات کے تعلق سے کوئی بھی ڈاؤٹ پیدا ہو کہ آیا یہ حدیث ہے یا یہ قرآن کا حصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بالکل جو ہے وہ الگ رکھنا چاہتے تھے. اب آپ یہ کہیں گے کہ ارے یہ کیسے ممکن ہے، کیا ہم یہ اہتمام نہیں کر سکتے تھے کہ ہم قرآن کو الگ سے کرتے اور حدیث کو الگ سے کرتے؟ تو میں آپ کو ہسٹوریکل ایویڈنس بتاتی ہوں. اگر آج آپ بائبل کو اٹھا لیں، بائبل جو پریزنٹ ڈے بائبل ہے جسے گاسپل کہا جاتا ہے، جس میں 4 کتابیں ہیں، the gospel of Mark, gospel of Luke, gospel of John, gospel of Matthew. تو ان کتابوں میں جن کو وہ اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں، the word of God کہہ رہے ہیں، وہ خود شور نہیں ہوتے کہ اس میں کتنا پورشن جو ہے وہ تاریخ ہے، کتنا پورشن ان کے نبی کا بتایا ہوا ہے، اور کتنا پورشن اللہ کی جانب سے. یعنی یہ ڈیمارکیشن اب ان کی کتابوں میں رہا ہی نہیں، بیکاز انہوں نے ہر چیز کو گڑمٹ کر دیا. یعنی کچھ جو ورژنز ہیں بائبل کے اس میں جو ہے وہ یہ اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جو ان کی ورسز ہوتی ہیں ان کو وہ ریڈ میں لکھتے ہیں، یہ بتانے کے لیے جسٹ ٹو ڈفرینشیٹ کہ یہ جو ہے
فار ایگزامپل اف اٹس اے گاسپل آف جان، تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ جان کے ورڈز نہیں ہیں، یہ جیسس کرائسٹ کے ورڈز تھے، تو اس کو جو ہے وہ لوگ ریڈ سے لکھتے ہیں. لیکن یہ صرف ایک اسپیکولیشن کی حد تک ہے، اس پر کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ جو بات جان کہہ رہے ہیں اپنی گاسپل میں، ایگزیکٹلی وہی بات جو ہے پھر لوک بھی جو ہے اپنی گاسپل میں کہیں، تو اس میں بھی جو ہے بہت اختلاف ہے. تو یہ کیسی بات ہے؟ تو دیکھیے ہمارے پاس پچھلوں کی جو ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو یہ کتنا اللہ کا کرم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں لکھنے سے منع کیا. لیکن یہ ایک بہت ہی وقتی جو ہے حکم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھیں گے جس کو شروعات میں نہیں منع کیا گیا، بعد میں منع کیا گیا. کچھ چیزیں ایسی تھی جنہیں شروعات میں جو ہے وہ جاری رکھا گیا، اسے رہنے دیا گیا، لیکن بعد میں آ کر جو ہے اس پر ممانعت کر دی گئی. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم یہ سارے پرمیٹیشنز اینڈ کمبینیشنز دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ انصار میں سے ایک شخص آیا. اب انصار تو مدینہ میں ہے، اور اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں بہت ساری باتیں سنتا ہوں مگر میں یاد نہیں رکھ پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پر کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد لو، اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اسے لکھ لیا کرو. یعنی جو تم سنتے ہو، یعنی ان کا یہ مسئلہ تھا نا، he said that I'm not so good at it, کہ میں ہر چیز یاد رکھوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس جو یہ حکم دیا کہ تم لکھ لیا کرو. اسی طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی بہت ساری چیزیں لکھوا کر دی تھی، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جو موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے کہ جب بھی کوئی بات کہتے تو اس کو 3 بار دہراتے تاکہ سامنے والا جو ہے وہ اچھی طرح سے اسے سمجھ لے. اب دیکھیں اورینٹلسٹ نے جہاں بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا الزام ان لوگوں نے یہ بھی لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے موقع پرست تھے. یعنی بعض نے تو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا جو ہے دین پھیلانے کے حساب سے آئے تھے. وہ تو بس تھوڑی تھوڑی ریفارمیشن کرنے آئے تھے، کچھ اصطلاحات کرنے آئے تھے اپنے سماج کی، اپنے معاشرے میں جو تھوڑی بہت برائیاں دیکھی. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ ایک ایسی مذہب کی شکل اختیار کر لے گا. اسی لیے یہ نام بھی اسلام جو ہے یہ بہت بعد میں کوائن ہوا ہے. یہ نام بھی اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح سے اسے نہیں جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. یہ تو دین حنیف کہلاتا تھا. تو اسی اگر کوئی سرفیس ریڈنگ کرے گا ہسٹری کی، اگر کوئی سرفیس ریڈنگ کرے گا تو ہو سکتا ہے اسی اعتراض جو ہے کوئی اعتراض بھی لگے. لیکن اگر آپ واقعی جو ہے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اگر آپ یہ پوری اسکیم کو دیکھیں گے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کا آغاز ہوا اور کیسے وہ ایک ارتقاء سے ہو کر گزری ہے، جس میں کتنے سارے فیکٹرز کا اللہ رب العالمین نے خیال کیا، کتنے سارے فیکٹرز کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز جو ہے ایک سٹیج پر آ کر ہوئی ہے. تو یہ اورینٹلسٹ ہمیں یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ مکہ کی لائف میں لوگ جو اس طرح سے کر، وہ تو بس انہوں نے سوچا کہ کچھ ریفارمیشن کر لیں. لیکن بعد میں جب مدینہ میں جو ہے، تو دیکھیے مکہ میں تو یہ بڑے دبکے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے مار بھی کھا لو، ایسا بھی کر لو. اور جیسے ہی مدینہ میں آئے تھوڑی طاقت ملی تو دیکھیے پوری اسٹریٹجی بدل گئی، کیسے اپنا سب کچھ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر دیا. تو یہ جو ہے کسی اگر کوئی نادانی کی اور کم علمی کی وجہ سے بول رہا ہے تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو ہسٹری لکھ رہے ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ دانستہ ایک ایسی شبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے وہ داغدار ہو جائے. لیکن جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں، انہیں پتہ چلے گا کہ ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جو حکم دیا گیا ہے وہ تدریجاً دیا گیا ہے. امیجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جائیے اور ساری دنیا میں علی الاعلان جو ہے کہہ دیجئے
اور ہر جگہ. خیر اس وقت تو ماس میڈیا اس طرح سے نہیں تھا کہ نیوز پیپرز ہوتے یا ٹی وی میں اشتہارات ہوتے, بلکہ جو اس وقت کا جو بھی میڈیا تھا, جس طرح سے لوگ جو ہے پہاڑیوں پہ چڑھ کر اعلان کر دیا کرتے تھے, یہ ان کے ٹائم کا ایک میڈیا تھا. یا حج کے مہینے میں جا کر جو ہے اعلان کیا کرتے تھے, یہ ان کا میڈیا تھا. یہ اشعار جو ہے کہے جاتے تھے, شاعر جو ہے بڑے بڑے میلے ٹھیلوں میں جو ہے مشاعروں کی محفل ہوتی تھی, تو وہاں پر جو یہ میسیجز پھر جو ہے وہ ریلے کیے جاتے تھے. یہ اس زمانے کا میڈیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مینس کا استعمال نہیں کیا. کیوں؟ ان فیکٹ for 2 to 3 years it was just a private invitation. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسروں تک پہنچایا بھی نہیں اس دعوت کو 2 سے 3 سال. Can you imagine that? یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوا کہ ہرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلو اب جو ہے ایک نیا رول جو ہے مجھے مل گیا, بلکہ ہر چیز جو ہے بتدریج ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سال تک صرف اپنی فیملی, اپنے جاننے والوں, ان لوگوں کو جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریلائی کر سکتے تھے, جو قابل اعتماد تھے, بس ان تک جو ہے قرآن کریم کی دعوت پہنچائی. اور پھر 4th ایئر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا جو ہے وہ آغاز فرمایا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کچھ چیزیں جو ہیں کسی ایک وقت میں جو اس کا حکم تھا, لیکن بعد میں آنے کے بعد جو اس میں تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوئی ہے. تو یہی بات جو ہے وہ احادیث کے لیے بھی جو ہے آتی ہے. تو وہ سارے لوگ جو اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے فلاں صحابی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا, تو وہ یہ ایک وقتی حکم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمایا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود جو صحابہ کرام تھے وہ بڑی ہی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسی بات کو پہنچانا یا کسی بات کو کرنے کو جو ہے بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سمجھتے تھے. تو ان کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ نہ صرف اسے محفوظ کریں, وہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات جو ہے اس میں شامل نہ ہو جو اسے کچھ کا کچھ بنا دے. کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر قصدن جھوٹ باندھے گا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے. یعنی جس نے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات گڑی ہے, اس کے لیے جہنم جو ہے وہ پھر اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. حضرت ابو ہریرہ جو ایک بہت بڑے اتھارٹی ہیں حدیثوں میں, علوم الحدیث میں, اور باقاعدہ جتنی روایتیں ان سے ہیں اس کا بہت بڑا مجموعہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے. تو وہ خود جو ہے ہر حدیث بیان کرنے سے پہلے اس بات کو دہرایا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پہ کوئی جھوٹی بات باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں تیار کر لے. اب دیکھیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا 24/7 رہا کرتے تھے؟ کیا ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں تھا؟ کیا انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہے بیٹھے رہتے تھے؟ انہیں نہ کوئی معاش کی فکر تھی, نہ انہیں کوئی روزی روٹی کمانے کی فکر تھی, نہ انہیں اپنے بچوں کو پالنا تھا, کہ ایسا کوئی ذمہ داری نہیں تھی, ان کی شادی بیاہ کرنی تھی, جو کچھ بھی تھا ڈیفینیٹلی یہ سارے کام ان کی زندگی میں لگے ہوئے. ان کے بال بچے تھے, ان کی فیملیز تھیں, ان کی ذمہ داریاں تھیں, اور انہیں جو ہے سب بھی کرنا پڑتا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں اپنا وقت گزاریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنا وقت گزاریں. اب وہ حضرت عمر فاروق تھی, سچ این انٹیلیجنٹ پرسن الحمدللہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنے ایک صحابی, دوسرے صحابی تھے, انصاری صحابی, ان کے پڑوسی تھے, ان کے ساتھ ایک معاملہ کر رکھا تھا کہ دیکھیے ہم جو ہے یہ ارینجمنٹ کرتے تھے وہ کہ جب میں جو ہے اپنے کام پہ روانہ ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہے گا, تاکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ مجھے بتائیے. جب آپ کام پہ چلے جائیں گے تو میں I will be there with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ جو کچھ ہوا ہے, ساری جو سرگزشت ہے وہ میں آپ کو سناؤں, ساری جو کچھ بھی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی موجودگی میں, وہ ساری باتیں میں جو ہوں آپ کو بتاؤں. تو یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ کچھ بھی مس نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایکشن بھی جو ہے وہ ان سے مس ہو. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اتھارٹی, حضرت ابو ہریرہ سے خود صحابہ کرام حدیثیں سنا کرتے تھے. تو اس میں کون لوگ, کیونکہ حضرت ابو ہریرہ was one صحابی who had actually dedicated himself to be in the company of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھنا لکھانا, اسے جمع کرنا, بس یہی جو ہے ان کا
काम था, उन्होंने इसी को जो है अपना सब कुछ बनाया हुआ था। तो बहुत सारे सहाबाए कराम थे, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हुम, ये तीनों, और इसके साथ ही साथ हजरत जुबैर रदी अल्लाह अन्हु, ये सारे सारे जो है खुद हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से जो है वो हदीसें मालूम किया करते थे। फिर ये तो रहा सहाबाए कराम का शौक। इमेजिन दोज पीपल हु आर देयर इन द कंपनी ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अगर कोई मैसेज आता था वो दूसरे से मालूम कर लेते थे, तो कितना ज्यादा शौक था सीखने का। हमारी तरह नहीं कि एक मर्तबा बस कुरान करीम ट्रांसलेशन से पढ़ लिया तो अपने आप को जो बड़ी चीज समझने लगे कि भाई हमको तो ये भी मालूम है, हमको तो वो भी मालूम है। कहीं सीरत पढ़ ली तो समझने लगे कि अरे अब तो हम हर चीज से वाकिफ हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म वो है जो मेरी प्यास को और बढ़ाए, जो मुझे ये बताए कि मैं कितना कम जानती हूँ। तो देखिए हमें सहाबा कराम से यही देखने मिल रहा है ना, वो जो दिन रात आप सल्लम की सोहबत में रह रहे हैं, उनका हाल ये है कि वो कोई एक चीज भी जो है मिस नहीं करना चाहते। इसके बाद हम देखते हैं ताबईन का दौर। ताबईन का हाल ये बताया जाता है कि अगर अबुल आलिया एक मशहूर ताबई है, वो ये बताते हैं कि अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किसी सहाबी के हवाले से सुनते, ऑल राइट, तो हमको तब तक के जो है वो तशफ़ी नहीं होती, तसल्ली नहीं होती थी, जब तक कि हम खुद उन साहब से जाके उनके मुंह से ना सुन लें कि अच्छा ये आप सल्लम ने फरमाया था। तो ये एक शौक था और एक ऐसा सेशन, एक ऐसा जोश और वलवला था, सहाबा कराम में, फिर सहाबा कराम के बाद ताबईन में। फिर देखिए ऐसा नहीं हुआ कि बस जो लोग मदीना आए या मक्का के लोग, बस वही लोग जो है हदीसों पर की अहमियत या उससे वाकिफ रहे, बल्कि ये सहाबा कराम जब मदीना से निकलकर अलग अलग शहरों में गए हैं तो उन्होंने वहां पे मराकिज कायम किए। अब जाहिर सी बात है, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सपोज आप इमेजिन करें कि आपके सामने कोई सहाबी रसूल आ जाए, आपकी क्या कैफियत होगी, आप क्या चाहेंगी? आप चाहेंगे कि मैं इनसे कितना सुन लूं आप सल्लम के बारे में, क्या क्या पूछ लूं आप सल्लम के बारे में, ना बिल्कुल आपकी कैफियत रहेगी ना। हमने जिन्होंने आप सल्लम को नहीं देखा है, तो एग्जैक्टली यही हाल उन लोगों का होता था जो मदीना में नहीं थे, जो आप सल्लम के साथ नहीं थे। अब लगे आप सल्लम के सहाबा जहां पे भी जाते, लोग जो है मुसलमान जो है वो उन्हें घेर लेते कि आप बताएं, उनकी बातचीत बताएं, आप सल्लम की गुफ्तगू बताएं, आप सल्लम के हाल बताएं हमें। तो इस तरह मदीना के अलावा भी जो है, चाहे वो यमन हो चाहे वो यमामा हो, सो ये जो हमारा पूरा एक पेनिनसुला ऑफ अरेबिया है, मदीना तो हमारा यहाँ था, ओके, और मक्का हमारा यहाँ है। अब ऐसा नहीं हुआ कि बस यही दो सेंटर्स बने लर्निंग के। हम देखते हैं कि यमन यहाँ पर जो है कायम हुआ, इसी तरह ईस्टर्न पार्ट जो यमामा है, यहाँ पर जो है हदीस के लर्निंग के जो है स्पेशलाइज्ड सेंटर कायम हुए। इसी तरह बहरैन जो इस तरफ आएगा, यहाँ पे आप देखते हैं। इसके अलावा डमेस्कस, थोड़ा हमको और नॉर्थ में जाना होगा, डमेस्कस है या कूफा है इराक की तरफ, ये सारे इलाकों में भी जो है अलग अलग। इसके अलावा इजिप्ट टू द वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर ये सारे अलग अलग सेंटर्स बने, जहाँ पर बड़ी तादाद में सहाबाए कराम ने कुरान मजीद और साथ ही साथ हदीस को सीखने के जो हलके कायम किए। अब जो बहुत बड़े बड़े दो नाम हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रिवायतें की, वो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु है और दूसरी हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा है। अ, अ, देखिए एक जमाने में जब हम इल्म कहते थे, देखिए आज जब हम साइंस कहते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? जैसे ही आप साइंस का लफ्ज सुनती हैं, आपके जहन में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राइट, है ना, ये आता है ना। अच्छा हाँ, बच्चे साइंस पढ़ा, बच्चे के साइंस का इम्तिहान है। उस जमाने में जब कोई इल्म कहता था, इल्म, तो उससे क्या जहन में आता था आपको पता है? इल्म नाम था इल्म हदीस का। तो हर कोई जो है, यानी कोई इल्म हदीस नहीं कहता, लोग कहते थे क्या करने जा रहे हैं भाई, मैं इल्म हासिल, किस चीज का इल्म? वो एक्चुअली हदीस का इल्म होता है। तो इट वाज अ सिनोनिम विद इल्म, इल्म का मतलब ही इल्म हदीस था। जबकि साइंस का मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है ना।
اسی لیے پھر اب ہم سوشل سائنسز بھی کہتے ہیں. سائنس کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی لٹرل میننگ ہوتا ہے علم، لیکن ہم آج سائنس کو سینونیم سمجھتے ہیں فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی سے، جبکہ سائنس بہت ساری ہو سکتی ہے. اسی طرح اس زمانے میں حدیث کو سیکھنے کا تابعین کرام کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں اتنا زیادہ تھا، اور یہ سلسلہ اتنا بڑھتا گیا کہ لوگ علم کو، علم حدیث کو جو ہے علم ہی جو ہے وہ کہتے تھے. دیکھیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی ترغیب دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے احکامات بیان فرمائے نماز کے، روزے کے، اور پھر اس کے بعد فرمایا احفظو، کہ اس کو جو ہے حفظ کرو، اس کی حفاظت کرو، وَأَخْبَرْهُ مِنْ وَرَائِكُمْ، کہ اسے محفوظ رکھو اور جو لوگ تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں اس سے واقف کرواؤ. اسی طرح حجت الوداع کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جس نے ہم سے کوئی بات سنی، پھر اسے یاد رکھا اور اسے پہنچایا. اور پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے ہی حامل فقہ پہنچاتے ہیں اس تک جو زیادہ فقہ والا ہوتا ہے، فقہ یعنی انڈرسٹینڈنگ. تو کتنے ہی حدیث کو سن کر آگے پہنچانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کہیں زیادہ انڈرسٹینڈنگ اس کی ہوتی ہے جو براہ راست جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا بلکہ اس سے سنا جو سنا رہا ہے. اور کتنے ہی حامل فقیہ غیر فقیہ ہوتے ہیں. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اس پر اینڈ کیا، فَلْيَبْلِغْهُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ جو یہاں شاہد ہے، جو حاضر ہے، وہ اسے ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یا اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اتنے اہتمام کی تاکید بھی جو ہے نہیں فرمائی ہوتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سٹارٹنگ میں فرما دیا تھا کہ نہیں لکھو اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ بعد میں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو ہے اس کی اجازت دی ہے. اب یہاں پر ایک دو لفظ ہیں، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے سامنے کہا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر میں دہرانا چاہتی ہوں، بیکاز اس بات کی غلطی جو ہے وہ ہمیں پھر بہت ساری دوسری کوتاہیوں میں جو ہے وہ یا غلطیوں میں مبتلا کر دے. ایک ہوتا ہے کتابت اور ایک ہوتی ہے تدوین. واٹ از کتابت؟ کتابت از پٹنگ انٹو ٹیکسٹ، رائٹنگ. To make a written document. تدوین کا مطلب ہوتا ہے کمپائلیشن. ہم جب حدیثوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ حدیثوں کی کمپائلیشن جو آج ہمارے پاس موجود ہے جس فارم میں، وہ تو ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سال بعد ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابت بھی جو ہے وہ 150 سال بعد ہوئی ہے. کتابت ابھی ہم دیکھیں گے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ تم لکھ لیا کرو، تمہیں یاد نہیں رہتا تو تم جو ہے اسے لکھ لیا کرو. پھر ہم دیکھیں گے کہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گی، انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے صحابہ کرام نے اپنے اپنے خود پرسنل جو ہے ڈائریز مینٹین کی تھی، اور کیسے جو ہے انہوں نے اس کی کتابت کا کام جو ہے وہ رائٹ فرام دی صحابہ کرام ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا. دیکھیے خود حضرت عمر جو ہے وہ اپنی ہی لائف ٹائم میں حدیثوں کی تدوین کروانا چاہ رہے تھے. کمپائلیشن جو ہے وہ کتابت سے ایک بڑا ایک تھوڑے آگے لیول کا کام ہوتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے کہ انہوں نے جو ہے صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا. انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام نے جو ہے اس کی تائید کی. میں خلیفہ دوم کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو کلیئرٹی نہیں ہو رہی تھی. وہ 1 مہینے تک جو ہے استخارہ کرتے رہے اور اس بات کے لیے کہ میں اسے کر کے اس کی کمپائلیشن کر کے رکھواؤں یا نہیں. لیکن ایک دن وہ جب صبح اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جو ایک فیصلے پر جما دیا. اب دیکھیے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، انسان نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک گواہی دی ہے
ان کی انڈرسٹینڈنگ کے تعلق سے، ان کے تقوی کے تعلق سے، کہ جہاں سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان جو ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، جو معاملہ فہمی تھی، وہ مسلم تھی پہلے بھی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی۔ تو بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے کچھ فرماتے کہ کاش ایسا ہوتا، اور خود اللہ تعالیٰ وہ لیجسلیشن جو ہے وہ فرما دیا کرتے۔ تو یہ وہ حضرت عمر ہیں جنہوں نے جو فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ سنن کی جو ہے اس طرح سے میں تدوین کراؤں، لیکن اور اس کی اس طرح سے اس کو رائٹنگ فارم میں لکھ کے جمع کر دوں، لیکن مجھے ان قوموں کا خیال آیا جنہوں نے تم سے پہلے کتابیں لکھی اور کتاب اللہ کو چھوڑ کر انہی میں منہمک ہو گئے۔ خدا کی قسم میں کتاب اللہ کے ساتھ کسی دوسری چیز کو خلط ملط نہیں کروں گا۔ تو یہ تدوین کی جہاں تک، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے تک جو سارا فوکس تھا وہ ہمارا قرآن کریم کی جانب تھا، قرآن کریم کی تدوین، قرآن کریم کو جو ہے الگ الگ جگہوں تک پہنچانا اور اس کی حفاظت۔ تو ہم سارے جو ہیں ہمارے صحابہ کرام کی پوری کے پوری جو انرجی تھی وہ یہاں مرکوز تھی۔ اب ہم آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ایک سول سٹرائف یا سول جسے آپ کہیں گے کہ انریسٹ کا ایک دور جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنانا شروع کی اور بہت سارا جھوٹ جو ہے وہ شامل کیا، یہ کہہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا فرمایا۔ اب اسی زمانے میں تابعین جو ہے موجود ہیں جو ینگ ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اس وضع حدیث کا جو فتنہ اٹھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، اس کو سرماؤنٹ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ احادیث کو جو ہے وہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز کو جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت عمر تو نہیں کر سکے، لیکن حضرت عمر کی جنریشن کے کسی، تو دیکھیں ہمیشہ کسی اچھے کام اور نیک کاموں کا ارادہ رکھیں، دل میں جو ہے اس کی تڑپ رکھیں۔ اگر ہماری لائف ٹائم میں نہیں ممکن ہوا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں سے کسی کو اٹھائے اور کروائے، تو انسان اپنے گولز، انسان اپنے جسے کہا جائے گا کہ خواب جو ہے وہ بڑے بڑے رکھے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے عافیت کی جو ہے درخواست کرے، اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ کیونکہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چیزیں تو مانگتے ہیں، لیکن پھر جو ہے بہت ضد کر کے مانگتے ہیں اور پھر وہ ہمیں ایسی صورت میں ملتی ہے کہ وہ ہمارے لیے سم ٹائمز وبال جان بن جاتی ہے، تو ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے چیزیں، اور اللہ ہی سے مانگیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ عافیت والا معاملہ کر، یہ چیز جو میں چاہ رہی ہوں، جس کی مجھے اتنی خواہش ہے اللہ تعالیٰ کہ مجھے عافیت کے ساتھ عطا کر دے، اور پھر بڑے بڑے گولز رکھیں۔ دیکھیں عمر ابن عبدالعزیز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن ان کی جنریشن میں یہ جو عمر ابن عبدالعزیز جو اٹھے ہیں، جو خلیفہ بھی ہوئے، اور انہیں جو ہے خلفائے راشدین، جو 4 خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد جو ایک 5واں خلیفہ مانتے ہیں کچھ لوگ، وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے باقاعدہ کمیٹیز جو ہیں وہ بنوائی حدیث کے کمپائلیشن کے لیے، تدوین کے لیے، اور اس وقت کے جو ہے گورنر تھے مدینہ کے ابو بکر ابن حزم، انہیں جو ہے اس بات کا انچارج بنایا۔ اور امیجن اس کمیٹی میں کون تھا؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کمیٹی میں صرف مرد ہی مرد حضرات ہوں گے نا، نہیں، اس کمیٹی میں عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ بھی تھی، ایک خاتون بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا، تابعین کا، یہ ہمارے سلف صالحین کا اسوہ ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو پوتے ہیں، یعنی قاسم ابن محمد بن ابی بکر، جو 120 آفٹر ہجرہ میں جو ہے وہ پاسڈ ہوئے، قاسم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، سوری، وہ بھی اس کمیٹی میں موجود تھے۔ اسی طرح مسلم ابن شہاب زہری جو ہیں، ان کے بیٹے محمد بن مسلم ابن شہاب زہری جو ہیں، یہ بھی شامل تھے۔
تو یہ ابن شہاب زہری جو ہیں یہ اپنے زمانے کے ایک بہت ہی معروف شخصیت تھے جنہیں حدیثوں کا بہت علم تھا. تو دیکھیے اس وقت تک جو حدیثوں پہ کام ہوا تو اس میں صحابہ کرام سے جو باتیں ملی، تابعین سے جو بات ملی، سب کو یہ لوگ ایک جگہ جمع کر دیا کرتے تھے. بیکاز دیکھیے ان لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی بات چھوٹنے نہ پائے، یعنی ہم کلیکٹ کر لیں. ابھی وہ اس بات کی بحث میں نہیں پڑے تھے کہ کیا صحیح کیا ضعیف، کیا اس کی الگ الگ جو ہے رولنگز ہوں گی، کیا الگ الگ اصول ہوں گے. انہیں لگتا تھا کہ یہ صحابہ کرام کی جنریشن ختم ہوگی تو یہ جو پورا خزانہ ہے یہ ان کے ساتھ چلا جائے گا. اسی طرح تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے خود بنفس نفیس ان ساری چیزوں کو سنا سیکھا ہے وہ چلے گئے تو یہ ہم اور جو ہے اس معاملے میں غریب ہو جائیں گے. تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو لے لیں. اب دیکھیے مینز آف کمیونیکیشن اس وقت اتنے آسان نہیں تھے. آج تم یہاں بیٹھ کر دنیا کی لائبریریز کو جو ہے ایکسس کر سکتی ہوں انٹرنیٹ پہ. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا نا. یہاں سے اگر کوئی شخص جو ہے تھانہ میں بھی رہ رہا ہے تو میں اسے فون پہ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، مجھے یہاں سے تھانہ جانا پڑے گا. اب یہاں سے تھانہ جانے کے لیے بھی ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا. آج کی طرح نہیں کہ بس میں نے 1 گھنٹہ ٹرین میں سفر کیا اور میں پہنچ گئی. ہو سکتا ہے اس وقت یہاں بمبئی سے تھانہ پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگ جاتا ہو. تو غرض یہ کہ ٹریولنگ مشکل تھی، مینز آف کمیونیکیشن مشکل تھے. تو ان ساری چیزوں کو جمع کرنا، جس قسم کی احتیاط ان لوگوں نے کی، اس میں سب کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو جمع کر لیں. اب دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یہ ابو سعید خدری جو ہے ان سے مروی ہے یہ حدیث، جس میں آپ سے وسلم سے انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی شخص بھی مجھ سے سوائے قرآن مجید کے کچھ اور نہ لکھے، اور جس نے قرآن مجید کے علاوہ کچھ اور لکھ لیا وہ اسے مٹا دے. تو اس حدیث کو سن کر یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حدیث تو لکھنا ہی نہیں تھی، یہ کر کے جو ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں. نہیں، ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ایک وقتی حکم تھا، یہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کی ایک سچویشن ہے جس میں یہ حکم دیا. لیکن بعد میں خود ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے طریقہ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے مجھے یہاں سے جو اب آپ کو ان ساری کتابوں کے نام دینے تھے، ان سارے ریٹن ڈاکیومنٹس کے نام دینے تھے جو موجود تھی. تو اینڈ ود دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو اینڈ. چلیے میں آپ کو جو ہے 5 کے نام دے دیتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لائف ٹائم میں صحابہ کرام نے جو ہے بہت سارے حدیثوں کے مجموعے جو ہے وہ تیار کروائے تھے. فار ایگزامپل ایک جو بہت امپورٹنٹ ریٹن ڈاکیومنٹ ہے، دیکھیے ہمارے زمانے میں آتے آتے نا ایویڈنس جو ہے وہ ریٹن ڈاکیومنٹ کا ہوتا ہے. اورل جو ہے چیز ٹیسٹیمنی کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن 7th سینچری عربیہ میں انسان کا بولا ہوا بہت اہمیت رکھتا تھا. یعنی لوگ اپنے ورڈ پہ مٹتے تھے لیکن اس کے خلاف نہیں جاتے تھے. کسی کو زبان دے دی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی ساری جو ٹریڈز ہوتی تھی 1000 سال پہلے بھی، جو پورا کے پورا انڈیا، عرب اور ان سارے لوگوں کے بیچ میں ٹریڈز ہوتی تھی، وہ کیسے ہوتی تھی؟ کیا لوگ صرف اپنی زبان پہ اینڈ یو نو what was that کلمہ that would bring about that authority کہ یہ مجھے چیٹ نہیں کرے گا؟ وہ کلمہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایک مرچنٹ جو ہے وہ عرب سے سفر کر کر جو ہے وہ پہنچتا تھا one of the ancient ports جس میں سورت شامل ہے، انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے تھانہ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پلیس تھا جہاں پہ عربس آتے تھے. ملبار تو تھا ہی، ساؤتھ تو تھا ہی، میں یہاں کی بات کر رہی ہوں تھوڑا اور آپ نارتھ میں آئے، ویسٹرن پارٹ آف انڈیا میں، اس میں سورت تھا، اس میں ہمارا تھانہ تھا، اور ایک اور جگہ تھی ابھی بھی جو ہے جس کو ہم ایک الگ نام سے جانتے ہیں، اس زمانے میں ایک الگ نام سے تھی. میرا روڈ کے قریب میں ہی ہے وہ جگہ، اس سے تھوڑا آگے ہے. تو وہ بھی ایک پورٹ کہلاتا تھا، اور وہاں پر جو ہے عرب مرچنٹس جو ہے وہ آتے تھے. تو وہ کیسے ٹریڈ کرتے تھے؟ کوئی بینکس تھی کیا؟ کوئی پیسے رکھے جاتے تھے؟ کیسے ٹرانسفر کرتے تھے چیزوں کو؟
और ये इंटरनेशनल ट्रेड्स हो रही हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई व्यापारी है जो बेच रहा है लोकली। तो ये सिर्फ एक कलमे पे होता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो उस वक्त ओरल ट्रांसमिशन, किसी ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दैट वाज गिवन कि ये जो है धोखा नहीं करेगा, यानी ओरल ट्रांस। इसीलिए निकाह जो है वो एक ओरल टेस्टिमनी होती थी। यस, कबूल है या इजाब और कबूल जो है वो ओरल, तो ओरल टेस्टिमनी जो है वो ज्यादा अहमियत रखती थी। तो बाद में जब हम लोग ज्यादा झूठे होने लगे और ला एतबार होने लगे, तो फिर जो है किताबत और इन सारी चीजों का जो ज्यादा एहतमाम किया जाने लगा। खैर, तो हम देखते हैं कि सुलह हुदैबिया, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जिसे हम कहते हैं, ये एक रिटन फॉर्म में है। ओके, और इसकी जो सारी शक़ें हैं ये खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तैयार करवाया था, और ये सही बुखारी में मुकम्मल सुलहनामा जो है वो मौजूद है। दूसरा जो है वो है मिसाक मदीना, और जिसे हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। ये भी जो है रिटन फॉर्म में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। ये क्या था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए हैं मदीना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं, महाजिरीन थे, सॉरी महाजिरीन जो यहाँ से गए थे, जो वहाँ के अंसार थे, और जो यहूद थे, उन सब के बीच में जो है एक मुआहिदा, एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया, और जो है उसके कुछ कवानीन बनाए, और एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनाया गया। इसमें जो है ये जो मुआहिदा बनाया गया, इसमें 25 जो है वो नुकात थे, 25 दफात थी उसमें। उसके बाद जो थर्ड हम देखते हैं वो है सहीफा वाइल इब्ने, अब ये कौन है? ये वाइल बिन हजिस जो है, ये हजरमौत जो है एक इलाका है यमन के करीब, आई मीन उसके पड़ोस में हजरमौत, एक फेमस प्लेस। तो ये वहाँ के शहजादे थे। ये मदीना आकर मुसलमान हुए, कुछ दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। जब वो वापस लौटने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उन्हें कुछ चीजें लिखवाई, जिसमें नमाज है, रोजा है, शराब और सूद वगैरह से मुतालिक अहकामात थे। उसके बाद हम एक दूसरा डॉक्यूमेंट जो आज भी मौजूद है, मुस्लिम बिन हारिस तमीमी। ये मुस्लिम बिन हारिस तमीमी जो है, जैसा कि नाम से है, तमीम के ट्राइब से बिलोंग करते थे। इन्हें आप सल्लम ने खुद कुछ वसीयतें लिख कर दी थी, और आप सल्लम की मोहर भी इस पर लगी। आप सबको पता है ना, आप सल्लम के पास एक अंगूठी थी जिस पर आप सल्लम की मोहर थी, यू नो। तो आप सल्लम की मोहर जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे लगाई जाए। तो मुस्लिम बिन हारिस जो है, इनकी एक इनको कुछ आप सल्लम ने वसीयतें लिखवा कर दी, और उस पर अपनी सील भी लगाई। इसी तरह से एक पांचवा है जिसमें जिसे कहा जाता है उम्र बिन हजम का, इसके ताल्लुक से हम आगे भी पढ़ेंगे। उनका हिदायत नामा है। उम्र बिन हजम जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गवर्नर बना के भेजा था, और कहाँ का? यमन का गवर्नर। ऑल राइट। तो उनके साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक तहरीरी हिदायतनामा भी दिया, और जिसमें आप सल्लम ने उन्हें बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो 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 सारे इंतजामी उमूर है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे रखा जाए, इसके अलावा तालीम जो है वो कैसे जो है उसको कैसे नाफिज किया जाए। तो इसमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो शामिल थे। तो हम कह सकते हैं कि ये हदीस की जो है पहली किताब, इसकी जामियत को देखते हुए कहा जा सकता है। और भी बहुत सारे मुफस्सिरीन हैं जिन्होंने तारीख हदीस, उलूमुल हदीस पे जिन्होंने काम किया है। तो उन लोगों ने किसी ने 14 जो है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जिसपे वो खतूत भी शामिल हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबीलों और मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों को जो है वो लिखवा कर भेजे थे। इनफैक्ट डॉक्टर हमीदुल्लाह ने एक किताब जो है वो शाये की, अल वसाइक अस्सियासिया में, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 240 से ज्यादा
دستاویزات جو ہے انہوں نے جمع کر کے دکھائی ہیں. سو الحمدللہ یہ سارا خزانہ جو ہے، یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑی گمراہی کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سال بعد حدیثیں جو ہیں وہ لکھنے میں آئیں. حدیثوں کے لکھنے کا کام بالکل تبھی سے شروع ہو چکا تھا. اب دیکھیے کیسے کیسے لوگ گزرے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کچھ کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس میں اضافہ ہو، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ جو ہے اس میں بھی جو ہے روز بروز اس میں اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو حقیقی امتی ہیں ان میں شامل فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس پہ فائز فرمائے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم بھی جو ہیں اس کو کوالیفائی کر جائیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی جو ہے وہ نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرن. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرن.